بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو 11ویں کلاس، سبق نمبر 15، آزادی۔ یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر ہیں احسان دانش۔ آج ہم اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخیے تحریر آزادی۔ پہلے ہم اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سراپا سے مراد ہے پورا وجود، تعمیر آزادی آزادی کا قیام یا آزادی حاصل کرنا، شہادت قربانی یا جان کے نذرانے کو کہتے ہیں، سرخی تحریر تحریر کی لال سیاہی یہاں خون کی علامت ہے۔ تشریح: آزادی کی جستجو یہاں محض ایک سیاسی مقصد نہیں بلکہ ایک روحانی عمل کے درجے میں دکھائی دیتی ہے۔ اس جذبے کی شدت اتنی ہے کہ پورا وجود اسی مقصد میں ڈال چکا ہے، گویا سانسوں کا بہاؤ بھی آزادی کی تعمیر کے نام وقف ہے۔ قربانی آزادی کی تاریخ کا لازمی حصہ ہے۔ جد و جہد کے راستے میں بہنے والا خون تحریر کی سرخ سیاہی کی طرح اس داستان کو واضح اور ہمیشہ قائم رکھنے والا عنصر بنتا ہے۔ آزادی کا پورا بیانیہ انہی قربانیوں کے رنگ سے نمایاں ہوتا ہے اور نسلوں کو حقیقت اور قیمت دونوں یاد دلاتا ہے۔ اس پوئم میں الفاظ کی مدد سے بننے والی تصویر بہت بھرپور ہے، علامتیں بہت مضبوط ہیں، خیال بلند اور مؤثر ہے۔ واحد پہلو یہ ہے کہ سرخی تحریر جیسے استعارے کمزور فہم رکھنے والے کو گہرا محسوس ہو سکتے ہیں، مگر ادبی سطح پر یہ چیز یعنی ان استعاروں کا استعمال کرنا قابل تعریف بات ہے۔ شعر نمبر 2، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ مشکل الفاظ: تقریر آزادی آزادی کا بیان، تحقیر آزادی آزادی کی توہین یا کم وقتی۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اظہار رائے کی پابندی کسی بھی معاشرے میں آزادی کے تصور کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ اگر آزادی کا نام تو ہو مگر آزادی کے موضوع پر بات بھی نہ کی جا سکے تو وہ آزادی محض ظاہری لبادہ رہ جاتی ہے۔ حقیقی آزادی کا بنیادی ستون سوچ اور زبان کا کھلا ارتعاش ہے۔ ایسی آزادی جو اظہار کے بغیر ہو اپنی بنیادی روح کھو دیتی ہے۔ وہ نام کی آزادی تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر وہ آزادی کی توہین بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا سب سے ضروری پہلو آواز اٹھانے کی اجازت ہی چھین لیا جاتا ہے۔ اس شعر میں خیال واضح، براہ راست اور فکری طور پر مضبوط ہے، شدت مناسب حد میں ہے، مفہوم عام قاری تک بھی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ شعر نمبر 3، فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ مشکل الفاظ: ذوق ایثار سے مراد قربانی کا جذبہ، شعلہ تاثیر اثر ڈالنے والی آگ، ایثار و عمل سے مراد قربانی اور حرکت یا عمل ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ماحول میں اجتماعی بیداری جنم لے رہی ہے، ایسی بیداری جس میں لوگ قربانی اور عملی قدم اٹھانے کے لیے خود سے آمادہ ہو رہے ہیں۔ معاشرے پر ایک غیر مرئی حرارت طاری ہے جو چاروں طرف احساس ذمہ داری کو جگا رہی ہے۔ دلوں اور ذہنوں میں جوش کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ خون کے بہاؤ میں بھی ایک حرارت محسوس ہوتی ہے، ایسی حرارت جو آزادی کا جوش پیدا کرتی ہے، قوت دیتی ہے اور انسان کو عمل پر اکسانے والی بن جاتی ہے۔ جذبہ اب داخلی احساس سے نکل کر عملی قوت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس شعر میں قوت، جذبہ اور تصویری شدت بہت ہے۔ لہو میں دوڑتا شعلہ ایک تازہ اور جاندار علامت ہے، زبان میں روانی بھی عمدہ ہے۔ شعر نمبر 4،
لہو موسم نے رویا، گردش گردوں نے رخ بدلا، میرے خوابوں میں نازل ہو گئی تعبیر آزادی۔ مشکل الفاظ: گردش گردوں، زمانے یا حالات کا بدلنا، تعبیر آزادی، آزادی کی حقیقت بن جانا، نازل، اترنا یا مل جانا۔ تشریح: قربانیوں کا موسم غم اور درد سے لبریز تھا، جیسے وقت خود بھی ان قربانیوں کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ خون کی گواہی نے حالات کو لرزا دیا اور فضا میں بدلاؤ کا پیش خیمہ بن گئی۔ زمانہ ایک نئے رخ کی طرف مڑ گیا۔ وہ حالات جو جمود اور بے بسی کی علامت تھے، اب امید کی طرف حرکت کرتے نظر آنے لگے۔ انہی تغیرات نے آزادی کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیا۔ یہ تعبیر محض تصور نہیں رہی، بلکہ اس کے اشارے زندگی کے ہر گوشے میں دکھائی دینے لگے۔ علامتی قوت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ لہو موسم اور نازل جیسے الفاظ معنوی بلندی پیدا کرتے ہیں۔ فقط کچھ الفاظ فکری سطح پر گہرے ہونے کی وجہ سے مشکل محسوس ہو سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا، قرآن کے پردے میں زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ مشکل الفاظ: قرآن کے پردے میں، قرآن کی تعلیمات اور اس کے بیانیے میں، حشر، قیامت یعنی آخری دن، تفسیر آزادی، آزادی کا مفہوم و مطلب بیان کرنا۔ یہاں شاعر یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کے بڑے بڑے سوالات اور اصولوں کا جواب قرآن نے فراہم کر دیا ہے۔ آزادی بھی انہی بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ قرآن نے انسان کے مقام، اس کی ذمہ داریوں، اس کی اخلاقی آزادی اور اس کے اختیارات کا ایسا جامع تصور دیا ہے کہ انسانیت قیامت تک اسے رہنمائی لیتی رہے گی۔ شاعر کے نزدیک آزادی کوئی سیاسی یا وقتی اصطلاح نہیں، بلکہ ایک الہی اور اخلاقی قدر ہے جس کی روح قرآن سے وابستہ ہے۔ اس لیے زمانہ جوں جوں آگے بڑھتا جائے گا، آزادی کے معنی بدلتے رہیں گے، مگر ان کی اصل وضاحت قرآن کے متن سے ہی نکلتی رہے گی۔ یہ شعر مذہبی حوالہ دے کر آزادی کے مفہوم کو آفاقی اور ابدی بنا دیتا ہے، مگر یہ نقطہ بحث طلب ہے کہ آزادی کی تمام جدید سیاسی توضیحات کو بھی قرآن سے براہ راست وابستہ قرار دینا ایک فکری جرأت ہے جس پر اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ شعر نمبر 6۔ لہو برسا، بہے آنسو، لٹے رہرو، کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مشکل الفاظ: لہو برسا، خون بہہ گیا، رہرو، مسافر، راہ کے مسافر یا انقلابی یا جد و جہد کرنے والے اشخاص۔ تعمیر آزادی، آزادی کی تشکیل و تکمیل، آزادی کا مستحکم ہونا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر جنگ آزادی اور قومی جد و جہد میں دی جانے والی قربانیوں کا بیان ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ آزادی کا حصول ایک ایسے سفر کی طرح ہے جس میں خون بھی بہا ہے، آنسو بھی گرے ہیں، لوگ راستوں میں لٹ بھی گئے، خاندان اجڑ گئے اور زندگیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ لیکن اس سب قربانی اور تباہی کے باوجود آزادی کا مقصد ابھی پوری طرح حاصل نہیں ہوا۔ گویا شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آزادی صرف جغرافیائی یا سیاسی تبدیلی کا نام نہیں، بلکہ اس کی ایک سماجی، اخلاقی اور فکری تکمیل بھی ضروری ہے جو اب تک ادھوری ہے۔ یہ ادھورا پن بتاتا ہے کہ قوم کو مزید محنت، بیداری اور استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ شعر جذباتی شدت رکھتا ہے اور استعاروں میں طاقت ہے، لیکن ابھی تک نامکمل ہے کا تاثر مایوسی کا پہلو بھی لیے ہوئے ہے جو اس نظم کے پڑھنے والے کو یعنی قاری کو جد و جہد اور امید کے درمیان معلق چھوڑ دیتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی۔ قندیلیں جلانے دو، روشنی پھیلانے دو یا آگہی اور امید بانٹنے دو۔
عالمگیر سے مراد پوری دنیا کے لیے یکساں، ایک جیسا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی ذہنی اور روحانی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آزادی کا پیغام پھیلانا اس کے لیے محض ایک مقصد نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ دنیا کے ہر خطے، ہر قوم اور ہر انسان تک آزادی کی روشنی پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک آزادی انسانیت کا بنیادی حق ہے، اس لیے وہ اسے مذہب کی طرح مقدس مانتا ہے۔ شاعر یہاں آزادی کو ایک عالمی قدر کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کی روشنی صرف ایک قوم یا خطے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آزادی انسان کی فطری خواہش بھی ہے اور اخلاقی ضرورت بھی۔ یہ شعر عالمی انسانی اقدار سے ہم آہنگ محسوس ہوتا ہے اور اس کے دیے جانے والے پیغام میں بھی وسعت ہے۔ تاہم مذہب جیسے لفظ کا استعمال شعوری طور پر بہت طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حلقوں میں بحث کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ شعر نمبر 8: زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ تفسیر کے معنی ہے وضاحت یا شرح، معنی بتائیں گے، اصلی مطلب واضح کریں گے۔ اس شعر کی تشریح: یہاں شاعر ایک فکری بغاوت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا نے آزادی کو ہمیشہ غلط زاویوں سے دیکھا ہے۔ کبھی اسے محض سیاسی اقتدار سے جوڑ دیا گیا، کبھی لا دینیت سے تو کبھی آمرانہ قوم پرستی سے۔ شاعر یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب وہ یا اس کی نسل دنیا کو آزادی کا اصل مفہوم بتائے گی، یعنی آزادی جو اخلاق، ذمہ داری، انسان دوستی اور عدل کے سانچے میں ڈلی ہو۔ شاعر کے لہجے میں اصلاح کا جذبہ بھی ہے اور اس بات پر افسوس بھی کہ آزادی کو ہمیشہ غلط تشریحات کا شکار بنایا جاتا رہا۔ شعر نمبر 9: تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ اس شعر میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی: بزم محفل یا اجتماع کو کہتے ہیں۔ دانش اس نظم کے شاعر کا نام ہے احسان دانش، تو یہاں پر انہوں نے دانش کا لفظ اپنے تخلص کے لیے استعمال کیا ہے۔ پروانے عشاق، دیوانے یا جان نثار کو کہتے ہیں۔ تنویر آزادی، آزادی کی روشنی۔ اس شعر کی تشریح: شاعر ایک دردناک حقیقت بیان کرتا ہے کہ آزادی کے لیے کوشش کرنے والے، چاہے وہ دانشور ہوں یا عشاق وطن ہوں، مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ وہ محفل میں آتے ہیں، فکر پیش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن آزادی کی روشنی پھر بھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ شعر اس مایوسی کی علامت ہے جو ایک قوم کو اس وقت گھیر لیتی ہے جب کوششیں تو بہت ہوتی ہیں مگر نتیجہ دیر سے سامنے آتا ہے۔ شاعر گویا یہ بتا رہا ہے کہ آزادی کا سفر صرف جذبوں سے نہیں بلکہ اجتماعی شعور، مسلسل فکری جد و جہد اور عملی تبدیلی سے مکمل ہوگا۔ یہ شعر علامتی زبان میں جد و جہد کی ناکامیوں اور تاخیر کی تصویر کھینچتا ہے۔ استعارے جیسے کہ پروانے، بزم اور تنویر نہایت خوبصورتی سے استعمال ہوئے ہیں، مگر فضا قدرے مایوس کن محسوس ہو رہی ہے۔